اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن آل پر پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ کے مکروہات، روزہ توڑ ڈالنے کا کفارہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ان 3 حدیث مبارکہ پر بات کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو بتا دیں، میں محمد سلیم انصاری منقبت یوٹیوب چینل میں آپ کا پھر ایک بار خیر و مقدم ہے۔ دوستو، اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں، جس سے کوئی بھی نالجبل ویڈیو، اسلامی معلومات، کوئی بھی حدیث مبارکہ آپ سے مس نہ ہو سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث مبارکہ کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ حدیث مبارکہ عالمگیری جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 189 میں یہ لکھا ہے: مکھی یا دھواں یا غبار میں اختیار حلق کے اندر چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سرما یا تیل لگایا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں معلوم ہوتا ہو، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی دوا یا مرچا کوٹا یا آٹا چھانا اور حلق میں اس کا اثر اور مزہ معلوم ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ عالمگیری جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 190 میں یہ موصوف: کلی اور پانی بالکل اگل دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اس کو نکل گیا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا احتلام ہو گیا، یا غیبت کی یا جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگر سارے دن جنابت کی حالت میں رہ گیا اور غسل نہیں کیا تو روزہ نہیں گیا، لیکن اتنی دیر تک بلا عذر قصدن غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ اور حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنوب جس پر غسل فرض ہے، جس گھر میں رہتا ہے، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حدیث مبارکہ عالمگیری وغیرہ سے لیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 2، روزہ کے مکروہات۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ کرنے، کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ دار کو بلا وجہ کوئی چیز زبان پر رکھ کر چکھنا یا چبا کر اگل دینا مکروہ ہے۔ اسی طرح عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا بھی مکروہ ہے، جبکہ یہ ڈر ہو کہ انزال ہو جائے گا۔ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ روزہ دار کو غسل کرنا یا ٹھنڈا پانی ٹھنڈک کے لیے سر پر ڈالنا، یا گیلا کپڑا اوڑھنا، یا بار بار کلی کرنا، یا مسواک کرنا، یا سر اور بدن میں تیل کی مالش کرنا، یا سرما لگانا، یا خوشبو سونگھنا مکروہ نہیں۔ حدیث مبارکہ عالمگیری و در مختار و رد المحتار وغیرہ سے مصنف لیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 3، روزہ توڑ ڈالنے کا کفارہ۔ دوستو، اگر کسی وجہ سے رمضان کا یا کوئی دوسرا روزہ ٹوٹ گیا تو اس روزہ کا قضا لازم ہے، لیکن بلا عذر رمضان کا روزہ قصدن کھا پی کر یا جمع کرنے سے توڑ ڈالنے سے قضا کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ روزہ توڑ ڈالنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا لونڈی خرید کر آزاد کریں، اور یہ نہ ہو سکے تو لگاتار 60 روزے رکھیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت بھر پیٹ کھانا کھلائیں۔ کفارہ میں روزہ رکھنے کی صورت میں لگاتار 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ حدیث مبارکہ رد المحتار جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 109 وغیرہ سے مصفون موجود لیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنی 3 حدیث مبارکہ۔ آپ کو یہ حدیث مبارکہ پہلے سے معلوم تھی یا نہیں، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔
اور اسی طرح نالج ویڈیو، اسلامی معلومات ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں جس سے کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔